ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس بھری بددینی کی دنیا کے اندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے، مسلمانوں سے کہتا ہے آپ اپنے بچے کو مجھے دے دیں، اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو، میں اللہ کتاب کی تعلیم سے ان کو وابستہ کر دوں گا۔ محمود نام ہے آفندی، آج بھی زندہ ہے، بہت بوڑھے ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور لاکھوں مریدین ان کے ہیں، ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہے۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس اللہ کے بندے نے ایک دم عجیب دیوانگی کے عالم میں کھڑے ہو کر لوگوں سے، گھروں میں جا کر ماں باپ سے اپیل کی اپنے بچوں کو مجھے دے دو، میں قرآن پڑھاؤں گا۔ یہ قاری طیب صاحب جس طرح یہاں پر ایک ویرانی کے اندر، آپ کے بھرے مجمع کے اندر قرآن کریم کے پڑھانے کا ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، محمود آفندی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے بچوں کو دے دو۔ ایک بچہ لیتا ہے، بیابان جنگل میں چلا جاتا ہے، پہاڑ کے غار کے کوہ کے اندر ایک بچے کو اللہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح سے کہیں کوہ میں بیٹھ کر، کہیں غار میں بیٹھ کر، کہیں بیابان جنگل میں، کبھی درختوں پر چڑھ کر ایک ایک اللہ کے بندے کے بچے کو اٹھا کر وہ قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کو یہ بات ان کی پسند آئی اور ان کا اس طرح تڑپنا اللہ کو پسند آیا، اور کتنے اللہ کے بندے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جو آج ترکی کا صدر ہے رجب طیب اردگان، یہ انہی محمود آفندی کا شاگرد ہے اور بہترین قرآن کریم کا حافظ اور قاری قرآن ہے، اور ان کے کابینہ کے اندر آدھے سے زیادہ عالم، حافظ، قاری اور تہجد گزار ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ وفد آیا اور انہوں نے بتایا میں سبق پڑھا رہا تھا، بڑی کتاب شرح عقائد پڑھا رہا تھا، ایک ان میں سے میرے درس میں آ کے بیٹھ گیا اور کہا کیا آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہم نے کہا شرح عقائد کا نصفی زبانی عبارتیں پڑھنی شروع کر دی، اور انہوں نے بتایا الحمدللہ الحمدللہ ہمارے کابینہ کے اندر آدھے سے زیادہ عالم ہیں اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہیں، یہ سارے کے سارے ہم سب کے سب راتوں اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور دن میں حکومت کے کام کرتے ہیں۔ آج بھی یہ طیب رجب اردگان راتوں اٹھ کر رونے والا اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر کے دعا کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ اللہ تعالی کتاب کی خدمت کی برکت ہے، اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت ہے، اللہ نے ہماری حکومت کو سالم برقرار باقی رکھا ہوا۔ سیکری کے لوگوں، قرآن کریم سے وابستگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم سے وابستگی اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ 2 سال پہلے ترکی کے اندر فوجی بغاوت ہوئی، یہی رجب طیب اردگان صدر ایک ہوٹل کے اندر اپنے گھر کی ایک تقریب میں تھا، ان کے ہوٹل کو گھیر لیا گیا۔ ہوٹل کے مالک آج کہتا ہے صاحب آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی جان بچا سکتا ہوں، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ بڑا ہوٹل تھا، 5 سٹار ہوٹل کا، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ یہی طیب صاحب ہٹو بھاگو، اپنے کمرے میں جاتا۔ دوستو سیکری کے لوگوں غور سے سنو، اپنے کمرے میں جاتا ہے، جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اسکرین پر وہ پورا منظر دیکھ رہا ہے۔ فوج کی بغاوت ہو چکی ہے، فوج نے پورے ہوٹل کو گھیر رکھا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مالک پروردگار، یہ حکومت آپ کی کتاب اور اسلام کے بقا کے لیے قائم ہوئی ہے، اور یہ اپنے وعدے پر اور اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد یہ حکومت کر رہی ہے۔ مالک میں آج دیکھنا چاہتا ہوں تیری طاقت کتنی طاقت ہے اور تو اس وقت اسلام کو کیسے بتاتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی کا وائرلیس آتا ہے،
اور وہ لڑکی صحافیہ ہے، وہ یہ کہتی ہے صدر صاحب آپ نے مجھے 1 ہفتہ پہلے آج کا وقت دیا تھا انٹرویو کا، وہ وقت ہے، میں سیکریٹریٹ میں آئی ہوں لیکن یہاں پورا منظر عجیب ہے، یہ بند ہو چکا ہے، آپ مجھے انٹرویو دے سکتے ہیں؟ صدر صاحب کہتے ہیں ہاں میں دے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کر اس صحافیہ نے اس سے انٹرویو لیا، اور انٹرویو لیا اور رجب صاحب نے انٹرویو دیا۔ کیا انٹرویو دیا؟ اپنے قوم کے نام خطاب کیا، جس کو اس لڑکی صحافیہ نے وائرلیس کے ذریعے پوری ترکی کے اندر عام کیا۔ اس نے قوم سے خطاب کر کے کہا لوگوں اس وقت اسلام اور اللہ کتاب کو بچانے کا وقت ہے، اٹھو اور اللہ کی کتاب اور اسلام کو بچا لو۔ گھر سے بچہ بچہ نکل کر کے ٹینکوں کے سامنے آ گیا، اور ٹینکوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے لیٹ جاتے ہیں، 1 2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے کے سارے فوج کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ جب کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں یا کسی کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھر ایک 25 سالہ عبدالعزیز نوجوان جو پولیس کا سپہ سالار ہے، سب سے بڑا آفیسر ہے عبدالعزیز، وہ اپنے بڑے کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے صاحب میں نے سنا ہے ترکی کے اندر فوجی بغاوت ہو گئی ہے، اور میرے پاس فون آیا ہے کہ تم اپنا ہتھیار ڈال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کا کیا حکم ہے؟ اپنے ان کا سربراہ کہتا ہے عبدالعزیز تو نے صحیح سنا اور بات یہی صحیح ہے، لیکن عبدالعزیز اس وقت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اور مسلمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ عبدالعزیز اپنے بوس سے کہتا ہے کہیں سنی معاف کرنا، یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میری یہ آخری بات ہوگی اور اس کے بعد کوئی آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ عبدالعزیز اپنے ہیڈ کوارٹر سے نیچے اترتا ہے، ایک جھاڑی میں چھپتا ہے، اتنے میں فوج کا جو سپہ سالار ہے ہیلی کاپٹر سے کچھ جگہ آ کے اترتا ہے، اس نے نشانہ لیا اور فوجی سپہ سالار کو ختم کر دیا۔ فوجی سپہ سالار ختم ہوتے ہی پھر ان کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ ہوتے ہی ان کا بھی صفایا ہو گیا، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن فوج کے سپہ سالار کے ختم ہونے کے بعد فوجی طاقت اور قوت میں اضمحلال آ گیا، سب نے اپنا ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا، اور طیب رجب اردگان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کامیاب کیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے اتنا بڑا انقلاب اور اس قدر صورتحال خراب، لیکن اس کے بعد بھی ترکی کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے اور ایک ایک چیز محفوظ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کسی ملک اور قوم کو حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیکری کے لوگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی ذات بہت غیور ہے، اللہ کتاب غیور ہے، اللہ کتاب کے ساتھ جو وابستہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو وابستہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں۔